السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 141 تا 143 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی. کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے. 8 نر و مادہ، 1 جوڑ بھیڑ کا اور 1 جوڑ بکری کا. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور 1 جوڑا اونٹ کا اور 1 جوڑا گائے کا. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے. بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی. کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون.
یا بد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، تو جو ناچار ہوا، نہ یوں کہ آپ خواہش کریں اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، تو بے شک اللہ بخشنے والے اور والا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ اس آیت میں اہل جاہلیت کو توبیہ کی گئی جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر اوپر کی آیت میں آ چکا ہے۔ جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کیا، اور ان کا خطیب مالک بن اوف ہیثمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بغیر کسی اصل کے چند قسمیں چوپایوں کی حرام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا، آپ فرمائیے، میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکن و حیران کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا، اور کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو، اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سب ہی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس دعوے تحریم کو باطل کر دیا۔ علاوہ بری ان سے یہ دریافت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا ان کے بچے، یہ منکر نبوت مخالف کو اقرار نبوت پر مجبور کرنا تھا، کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے جانا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اگلے جملے نے اس کو صاف بیان کیا، جب یہ نہیں ہے اور نبوت کا تو اقرار نہیں کرتے تو ان احکام میں حرمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا کذب و باطل و افتراء خالص ہے۔ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی خواہش نفس سے حرام کر لیتے ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ حرمت جہت شرع سے ثابت ہوتی ہے، نہ ہوائے نفس سے۔ مسئلہ تو جس چیز کی حرمت شرع میں وارد نہ ہو اس کو نجائز و حرام کہنا باطل۔ ثبوت حرمت خواہ وہی قرآنی سے ہو یا وہی حدیث سے، یہی معتبر ہے۔ تو جو خون بہتا نہ ہو مثل جگر و تلی کے وہ حرام نہیں، اور ضرورت نے اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کیا، ایسی حالت میں مضطر ہو کر اس نے کچھ کھایا، اس پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ جو انگلی رکھتا ہو خواہ چوپایا ہو یا پرند، اس میں اونٹ اور شتر مرغ داخل ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں شتر مرغ اور بطخ اور اونٹ خاص طور پر مراد ہیں۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی یہاں تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کا درم اس کلام مقدس کے صدقے، اسماء مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہے گی کہ آپ اس میسج کو، جو قرآن پاک کا مقدس میسج اور اس مقدس مائع مقدس کے اندر چل رہا ہے،
آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پھیلائیں، اس کو تلقین کریں، لوگوں کو ترغیب دیں۔ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی جوڑیں تاکہ یہ جو مقدس میسیج ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے گا اور آپ کو بھی پہنچے گا، اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا دن قیامت تک۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے صدقے ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا کرتے ہوئے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جس کو بھی آپ ترغیب دیتے ہیں اس کو ضرور اس کو کہا کریں کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب اور بیل والے آئیکن کو ضرور آپ پریس کیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش اور میری کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔